تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8، لحن خفی کی 2 قسمیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل میں نے آپ کو لحن خفی کا معنی اور لحن خفی کی تعریف بتائی تھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ جو حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کے خلاف پڑھا جائے، یعنی اگر کوئی حرف باریک ہے آپ اس کو موٹا کر دیں، یا اسی طرح کوئی موٹا حرف ہو آپ اس کو باریک کر دیں، تو یہ لحن خفی تھی۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو وہ قسم ہے جس کو علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے اخفاء، اقلاب، اظہار، ادغام اور غنہ کا ترک کر دینا۔ کیا مطلب؟ جیسے من کانا، یہاں پر اخفاء ہے، آپ اخفاء کو چھوڑ دیں، جیسے من کانا اظہار آ گیا۔ اسی طرح من بعدی سے من بعدی پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، من بعدی پڑھیں گے تو اس کو صرف علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد من ہاجرہ کے اوپر اگر آپ من ہاجرہ، تو اس کو جو غیر لوگ ہیں وہ معلوم نہیں کر سکتے، علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد من ربک سے یہاں پر ادغام ہے، من ربک نون غائب ہو جائے گی، جیسے من لدنہ سے من لدنہ، من ولی ولا، تو یہ جو ہے ادغام بلا غنہ اور مع الغنہ، تو اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کو صرف علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انا، اما میں جو غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، اگر آپ ناک میں آواز نہ لے جائیں، اظہار کر دیں انا اما، تو یہاں پر صرف علماء قرات ہی معلوم کریں گے کہ اس شخص نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے معنی تبدیل ہو جائے یا حرفوں کے اندر کوئی خلل پیدا ہو۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس کو علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے، اب اس کو صرف ماہر قراء، جو ماہر مجود قراء ہوتے ہیں وہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، نمبر 1 را کی تقریر، جیسے من ربک، من ربک، کسی نے الرحمن علم القرآن، یہاں پر دیکھیں را کے اندر تقریر، تکرار ہو رہا ہے، الرحمن الرحمن الرحمن، ٹھیک ہے۔ اس غلطی کو را کی تقریر کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے من ربک، اسی طرح الرحمن، اس کو صرف ماہر قراء ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس نے را کے اندر تکرار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے نونوں کی ادائیگی میں، اگر آپ نون کو ادا کر رہے ہیں تو آپ ناک کے اندر آواز زیادہ لے جائیں، نون ان، تو نونوں کی ادائیگی میں ناک میں آواز حد سے زیادہ لے جانا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے لامات کا پر پڑھنا، آپ لام کو پر پڑھ دیں، الحمدللہ الحمدللہ رب، تو اس کو ماہر قراء ہی قل قل قل، لام کو موٹا کیا، قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، آپ نے یہاں پر لامات کو موٹا کیا ہے تو اس کو صرف ماہر قراء ہوگا، جو ماہر قاری ہوگا وہی آپ کو معلوم کر سکے گا۔ اس کے بعد لام میں غنہ کی آمیزش، جیسے لام لام، ناک میں آواز جا رہی ہے تو یہ غنہ کی آمیزش جو آ رہی ہے اس کو صرف ماہر قاری جو ہوگا وہی آپ کو پکڑ سکے گا کہ آپ نے لام کو غلط پڑھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے مدات غنات میں آواز کا کپ کپانا یا آواز کا ہلانا، ٹھیک ہے، اذا جاء، اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ماہر قاری ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ آواز کو کپ کپا رہے ہیں یا آواز کو ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ماہر قاری ہوگا۔ اس کے بعد را کو پر یا باریک پڑھیں، الحمدللہ رب رب، تو یہ ماہر قراء ہی معلوم کرے گا کہ آپ نے را کو پر پڑھا ہے یا را کو باریک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اس غلطی کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لحن جلی کا حکم ہے، یہ غلطی حرام ہے، موٹی ہے، فحش غلطی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے معنی اور مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں اور اکثر نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس غلطی کا حکم کیا ہے؟ تو اس غلطی کا حکم یہ ہے، یہ غلطی ہلکی، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ غلطی مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک، نہ تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے اور نہ اس غلطی کے کرنے سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے حرفوں کے اندر، بلکہ صرف حرفوں کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔
اب جو حرفوں کا حسن ہے صرف اس غلطی سے وہ ضائع ہو جائے گا، جیسے آپ نے را کو پر پڑھنا تھا، آپ نے اس کو باریک پڑھ دیا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی حرف باریک ہے، آپ اس کو موٹا کر دیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ باریک کو موٹا کریں گے یا موٹے کو باریک کریں گے تو اس سے قرآن کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس سے بچنا مستحب ہے، اس سے بچنا مستحب و محمود ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ فرض، ٹھیک ہے، نہ کہ فرض ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت میں عیب نہ ہو اور تجوید کامل ہو جائے۔ اس غلطی سے بچنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ تجوید کیا ہے، کامل ہو جائے اور تلاوت میں عیب نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے لحن خفی کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو فقط علماء قرات ہی معلوم کر سکتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جس کو ماہر قاری جو ہوگا وہی معلوم کر سکے گا کہ اس نے را کے اندر تکرار کیا ہے، لام کو موٹا پڑا ہے، غنے کے اندر آواز کو کب کپایا ہے یا ہلایا ہے، مدات کے اندر اس نے آواز کو کب کپایا یا ہلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس غلطی کا حکم کیا ہے، یہ غلطی مکروہ ہے، نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے اور نہ اس سے قرآن کا کوئی معنی تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ حرفوں کا جو حسن ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بچنا کیا ہے، مستحب و محمود ہے، اور بچنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ تلاوت میں عیب نہ ہو اور تجوید کامل ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔